بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کو تسنیم حیدر کا سلام۔ آج آپ کو کچھ نیوز بتاتے ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ بابر احمد انجم کی جو پچھلے 3 دن سے گرفتاری ہو چکی ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، اور ان کی جگہ جو ہے اپنا فیصل نصیر کو ڈی جی آئی ایس پی آر لگا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ گوگل پر بھی چیک کریں تو فیصل نصیر کا نام آپ کو دکھائی دے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اپنا مریم نواز کو جو تھپڑ پڑے تھے اپنا F6 اسلام آباد میں، جس میں فیصل نصیر اور ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کے علاوہ مریم نواز تھی، اپنا مریم اورنگزیب تھی، 2-4 اور خاص خاص آدمی تھے، ادھر جو ان کی بحث آپس میں ہو رہی تھی تو اس میں بات ہوئی نواز شریف کی، جس پر فیصل نصیر نے بولا جی کہ میں نے، آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کو بہت زیادہ کیسوں میں ہم نے ان کو ریلیف دیا، پاکستان لائے ہیں، اس کے بعد ان کے کیس سارے بری ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان پر جو اپنا جعلی کیسز ہیں ان کے کیس لمبے ہوتے جا رہے ہیں، جس پر مریم نواز نے بولا جی کہ پہلے تو آپ نے اس لاڈلے کا بڑا ساتھ دیا، وہ انہوں نے بولا جی کہ لاڈلہ تو ابھی تو نواز شریف ہے، وہ کہتی ہے یہ مریم نواز نے بولا جی نواز شریف لاڈلہ نہیں ہے، آپ کی جو فوج ہے وہ 30% تو یوتھی ہو چکی تھی، اور وہ جو عمران خان کا ساتھ دے رہی تھی، جس پر فیصل نصیر نے اپنا ریڈ وائن پی ہوئی تھی، اور اس نے اٹھ کر مریم نواز کو پہلے ایک تھپڑ لگایا، اس کے بعد دوسرا لگایا، اس کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس نے بولا ہاؤ ڈیئر کہ تم ہمیں یوتھیا کہہ رہے ہو، آرمی والے کو ہم نے تمہارے باپ کو لے کر آئے ہیں اور تم ہمیں اس طرح کی باتیں آگے سے بتا رہی ہو، جس پر مریم نواز نے نواز شریف صاحب کو فون کیا کہ مجھے فیصل نصیر نے 2 تھپڑ مارے ہیں، جس پر نواز شریف صاحب نے اپنا بیانیہ چینج کیا اور انہوں نے بولا جی کہ میرے اوپر جو کیسز بڑے ہیں یہ تو جعلی ہیں، مگر مجھے جرنیلوں کا احتساب چاہیے، مجھے جنرل فیض، جنرل باجوہ اور سارے جرنیلوں کا مجھے بھی احتساب کرنا ہے، مجھے چاہیے، مجھے جو میرے اتنے سالوں میرے ضائع ہوئے ہیں باہر کے ملک میں، جو میرے اوپر الزامات لگائے ہیں، دیکھیں میں بری ہو رہا ہوں۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اپنا کہہ لیں، انہوں نے بھی یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم نواز شریف کو باہر سے لائے ہیں، مگر نواز شریف تو ہمارے خلاف ہی بول رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں جرنیلوں کا احتساب چاہیے، یعنی اگر جنرل باجوہ کا چاہیے اس کا مطلب ہے جنرل فیض کا چاہیے، جنرل فیض کا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر کا چاہیے، جنرل عاصم منیر کا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فیصل نصیر کا یا بابر احمد انجم کا چاہیے۔ بابر احمد انجم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ بیسیکلی دھڑن تختہ کرنا چاہتے تھے جنرل عاصم منیر کا، جس پر ان کو پچھلے 3 دن سے انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، جو اندر کی خبر ہے، تاکہ یہ جو ہے نا اپنا جنرل عاصم منیر کے خلاف جو ہے نا کسی قسم کا اقدام نہ اٹھائیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے فیصل نصیر آنا چاہتا ہے، اور وہ آلموسٹ گوگل پر بھی چیک کریں تو ان کا نام آ چکا ہے، اس پر ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے خلاف ہو چکی ہے۔ انہوں نے بولا جی کہ جو نواز شریف کے اوپر ابھی کیسز ہیں ان کو ختم نہیں ہونے دینا، اور عمران خان صاحب کے اوپر 3 کیسز ہیں جو بڑے بنائے ہوئے ہیں، ان میں ان کو ریلیف دینا تاکہ وہ الیکشن سے باہر آئیں اور لاہور میں جلسہ کریں۔ لاہور میں جب وہ جلسہ کریں گے تو یہ سب خود ہی بھاگ جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے عمران خان ہی کافی ہے، جس پر سب نے بولا کہ ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں، الیکشن سے پہلے ہم عمران خان صاحب کو باہر نکالتے ہیں اور ان کا پہلا جلسہ لاہور میں ہوگا، اور لاہور میں جیسے ہی جلسہ کریں گے اس کے بعد نواز شریف خود ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری مورا تھا نواز شریف جو اپنا ناکام ہوا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب وہ بڑا بھاگتے ہیں، معافیاں شافیاں مانگ رہے ہیں کہ آپ معافی دے دیں، ہمیں معذرت کر رہے ہیں کہ آپ نواز شریف نے غلط بیان دے دیا ہے، انہوں نے بولا کہ آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ آپ نواز شریف کو بول دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ نہیں دینا، مگر نواز شریف اور اس کی بیٹی بار بار دے رہے ہیں، باز نہیں آ رہے، اور آپ کو ہم بار بار سمجھا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جوید لطیف جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ صرف اور صرف عمران خان کے خلاف بات کر رہا تھا، اس پر اپنا ایک اینکر ہے اپنا میمن صاحبہ، انہوں نے بولا جی کہ آپ بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ ایک جیل سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور دوسرا جیل سے بچنا چاہتا ہے، اور آپ صرف اور صرف عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں، آپ پیپل پارٹی کے خلاف بالکل کوئی بات ہی نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی وجہ بتا دیں، جس پر انہوں نے بولا وہ جی دیکھیں جی اصل تو عمران خان صاحب ہے، ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، اور جو بلاول بھٹو صاحب ہے وہ بول رہے ہیں مگر ہم ان کے بیانیے کو اتنا سیریس نہیں لیتے، مگر بلاول بھٹو صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ایک جیل سے نکلنا چاہتا ہے دوسرا جیل سے بچنا چاہتا ہے، یہ ان کا بیانیہ بھی چل رہا ہے۔ اب مریم صاحبہ بھی آپ دیکھیں کہ کل جلال پور بھی گئی ہوئی تھی اپنا گجرات میں، ادھر بھی ان کا ایک ناکام چھوٹا سا جلسی ہوئی جس میں بری طرح آپ ان کا چہرہ دیکھیں، بڑی بری طرح وہ واپس آئی، کیونکہ گجرات کی عوام نے ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے بولا کیونکہ عمران خان صاحب کا جلسہ جو آپ دیکھیں کہ اپنا زورلا اسٹیڈیم میں گجرات میں ہوا تھا، آپ دیکھیں ادھر جگہ رکھنے کی اپنا کوئی جگہ ہی نہیں تھی بیٹھنے کی،
फुल था, बिल्कुल भरा हुआ था। फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान सब उधर थे। और मरियम नवाज का कल का जलसा देखे, उधर कोई आपको बच्चा या कोई औरत या कोई फैमिली नहीं दिखाई दे रही, बल्कि वो इधर उधर से ट्रैक्टर ट्राली से कुछ लोगों को पैसे देकर उठाकर लाए थे। और बुरी तरह मरियम नवाज भी का जलसा भी जलालपुर में नाकाम हुआ, यानी गुजरात वालों ने इनको उधर से भी मुस्तरद कर दिया। अब इंशाल्लाह ताला देखना यह है कि पीटीआई का कौन सा नुमाइंदा है जो गुजरात में सामने आता है, जो बारीक सीरियस से इंशाल्लाह उधर कामयाब होगा। 8 फरवरी से पहले इंशाल्लाह इमरान खान साहब का कदम लाहौर की सरजमीन पर होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा। उसके बाद इंशाल्लाह फतह हो जाएगी। और आप देखेंगे कि ये जो थप्पड़ पड़ चुकी है मरियम नवाज को, इसकी गूंज अपना रावलपिंडी तक सुनाई गई है, क्योंकि ये बड़ा अंदर से मुझे कल जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो एक ब्रिगेडियर साहब ने बताया, हमने बोला कि मेरा जिक्र नहीं करना, मगर 200% वो कहते हैं थप्पड़ मरियम नवाज को एक नहीं बल्कि 2 थप्पड़ फैसल नसीर ने मारे हैं। और बाबर अहमद अंजम की गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले में, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक दूसरे का तख्ता उठने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग फिर बताएंगे आपको।